چوتھی بات یہ، پہلی جماعت سے انگریزی کو شروع کرنے کے بجائے عربی کو شروع کیا جائے، اور مستقبل کی قومی زبان پاکستان کی عربی کو قرار دیا جائے۔ یہ وہ بات ہے، کاش کہ کان دھرے ہوتے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد سر آغا خان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عربی زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیں۔ لطف یہ ہے کہ بنگالی بھی تیار تھے، سندھی بھی تیار تھے۔ ہماری قیادت سے اس وقت غلطی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ کہ بائی لینگوئل بھی دنیا کے اندر ملک ہے، ملٹی لینگوئل بھی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بالکل سوئٹزرلینڈ، 6 زبانوں کے اندر ہر ان کا جو فارم ہے سرکاری 6 زبانوں میں چھپتا، لیکن ہم نے اردو کے اوپر بڑھے رہے، اور اردو بھی نہیں ہو سکی آج تک۔ وہ لکھی ہوئی ہے کہ زبان تو وہ قومی ہے ہی نہیں، تو سارا معاملہ انگریزی کا ہے۔ آغا خان نے کہا تھا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 20 سال میں آپ مڈل ایسٹ کا حصہ بن جائے گا، عرب ممالک کا حصہ بن جائے گا۔ اور سندھی میں ایک کتاب چھپی تھی سندھ میں کہ انہوں نے کہا تھا عربی کو قبول کرنے کو تیار ہے، اردو کو نہیں کرے گا۔ تو یہ پرابلم بڑا ایک سینسٹیو معاملہ تھا، زبان کا معاملہ ہندوستان نے حل کیا ہے۔ اب وہ صوبے نہیں کہلاتے، اسٹیٹس کہلاتے، ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے۔ صرف 3 ایک صوبے ایسے ہیں کہ جن کی زبان ہندی ہے، اسے ہندی بیلٹ کہتے ہیں، باقی ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ سارا معاملہ اپنی سطح پر جو ہے اسی زبان میں ہوتا ہے۔ ہاں، رابطے کی زبان انگریزی ہے، مرکز سے اور اسٹیٹ پہ کوئی کورسپونڈنس ہوگی تو انگریزی میں ہوگی، بس۔ وہ مضبوط کیا ہوتا تو شاید کم سے کم ویسٹ پاکستان میں تو ایک سرکاری زبان بن جاتی، لیکن یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ سندھی ہمارے بھائی جو ہیں کسی کاسٹ پر اس کے لیے تیار نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اب بہاری مسلمان جو پڑا ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس کو لانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ سعودی عرب پیسے دینے کو تیار تھا ان کی بحالی کے لیے، یہاں پہ کیوں نہیں؟ سندھی قطن تک تیار ہی نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ اس لیے معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ اس حوالے سے، اور میں نے حوالہ آپ کو دیا تاریخی اعتبار سے کہ آغا خان صاحب کو، سر آغا خان سلطان محمد خان، میں ذرا لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، میں انہیں دادائے پاکستان کہتا ہوں، بابائے پاکستان محمد علی جناح، تو فاؤنڈر آف دی مسلم لیگ جو ہے اس کے اندر تو وہ تھے، آغا خان تھے۔ اس حوالے سے ان کا مشورہ تھا، حالانکہ وہ کوئی یعنی عرب تو نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہاں پر شکل یہی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ نہ اردو بن سکی ہے، نہ سندھی بن سکی ہے، اور صرف انگریزی ہی ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عربی زبان یہ ہے، انگریزی ہم نے سیکھ لی تھی، انگریز نے آ کے بھی سکھائی، کیونکہ اس کے ساتھ ملازمتیں وابستہ تھیں، حالانکہ وہ زبان لیفٹ سے چلتی ہے، اردو جو ہے وہ رائٹ سے چلتی ہے۔ عربی، فارسی، ساری زبانیں، سندھی اور پشتو سب چلتی ہیں دائیں سے، لیکن ہم نے وہ زبان سیکھی، اور آج وہ تقریباً قومی زبان تو ہماری وہ ہے۔ تو عربی زبان بھی ہو سکتی تھی، اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارا اسلامی تشخص مضبوط ہوتا ہے، ہمارے لوگ جو ہے قرآن کو براہ راست سمجھتے، اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہ اس وقت میں جیسا کہ عرض کیا، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے سندھی بھی تیار تھے۔ آخر آپ نے وہ بنگلہ بھاشا سے پھر بنگلہ دیش بن گیا نا، اور سندھی زبان سے وہ سندھو دیش بن سکتا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا سن 83 میں نے 82 دسمبر میں خط لکھا تھا ضیاء الحق کو کہ سندھ میں جو لاوا پھٹنے والا ہے اس کا آپ خیال کیجئے۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو کیا نظر آتا ہے، ہمیں تو ہم بھی جاتے ہیں سندھ، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ لاوا پھٹا۔ اس وقت اگر ذرا سی سپورٹ بھی مل جاتی، ریلوے لائن اڑانے کے لیے ڈائنامائٹس اگر مل گئے ہوتے تو پاکستان تو رکھ تھا، لائف لائن گزرتی ہے وہاں سے۔ لیکن یہ کہ اندرا گاندھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس نے مزید ہمیں ایک لیز آف ایگزسٹنس دینا تھا، اس کو چونکہ نہیں کر سکے۔ تو بہرحال میرا مشورہ یہی ہے عربی زبان کو، جس سے کہ میں جس اسلامی ریاست کا خواب دیکھ رہا ہوں، اور جو آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، یہ میرا خواب ہے۔ یہ قائد اعظم نے 2 خواب دیکھے تھے، علامہ اقبال نے ایک خواب پورا ہو گیا، ویسٹ میں یہ پاکستان قائم ہو گیا، دوسرا خواب ابھی تک شرمندہ تعمیل نہیں ہو سکا ہے، شاید ہو جائے، اللہ کرے۔ ایک خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے دوسرا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 100-400 سال کی تاریخ، اور دوسرے جو پیشین گوئیاں کچھ حضور کی ہیں، جن میں سے میں نے صرف ایک کا ذکر کیا تھا، آرمگڈون کا، الملحمۃ العظمیٰ کے حوالے سے۔ باقی یہ کہ مشرق کی طرف سے ہوا آئی ہے، اور مشرق کی طرف سے لوگ آئیں گے جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے، تو گویا کہ مشرق میں کہیں اس سے پہلے کوئی انقلاب آ چکا ہوگا۔ اور ان چیزوں کی بنیاد پر امید ہے۔
اب آپ اسے ایک مجذوب کی بڑھ سمجھ لیں، ایک مایوس انسان کا صرف خواب کے اوپر جو ہے اپنا تکیہ کر لینا سمجھ لیں، وٹ ایور یو سے آئی ایکسپٹ اٹ.